جی بہت بہت شکریہ. میں ہوں آگ سے بنا ہوا اور انسان کے سامنے سجدہ کروں. اور یہ تھا ڈائلاگ شیطان کا اور خدا سے یہ ڈائلاگ مارا تھا یوں کا عام زبان میں اگر ہم لوگ کہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ قدسی سے اسے ایسا باہر نکالا کہ آج تک وہ راستہ تلاش کرنا بھی چاہتا ہو تو وہ واپس نہیں جا سکتا. تکبر کا ہوتا ہی یہی نتیجہ. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر قیصر عباس تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی اہم موضوع ہے تکبر. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ منٹ لگتے ہیں کہ انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کوئی کامیابی حاصل کر لی ہو, کوئی ایسا کام کر لیا ہو کہ دوسروں سے الگ ہو, چاہے اچھا ہی کیوں یعنی برائی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں غرور سا آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. تکبر جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اور اس کے بعد کہا کہ اس کو سجدہ کرو, تو سبھی نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, تو اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں سے نکال دیا گیا. تو تکبر کا نتیجہ جیسے حسن بھائی نے بتایا ہے ایسا ہی ہے کہ واقعاً پروردگار عالم کی بارگاہ سے دوری اور دھتکارے جانا. اور وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کوئی بڑا انسان ہوں, لیکن در حقیقت یہ اس کی پستی کی دلیل تھی, یہ اس کی چھوٹے پن کی دلیل تھی کہ وہ اپنے بنانے والے کے مقابلے میں ضد کر رہا تھا اور اس کے فرمان کے سامنے ضد کر رہا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے, کسی چیز میں افضل سمجھنے لگتا ہے, برتر سمجھنے لگتا ہے, تو اس کا نام ہے تکبر. امیر المومنین علیہ السلام نے ایک متکبر شخص سے کہا کہ تجھے معلوم ہے تیری حقیقت کیا ہے؟ وہ متوجہ ہوا. امام نے فرمایا تیری ابتدا ایک نطفے سے ہے اور تیری انتہا مردار ہے. آپ معلوم ہے کہ مثلا فقہ کسی تمام جتنی بھی مسلمانوں کے ہاں مثلا فقہ ہیں, مثلا فقہ ابو حنیفہ ہے یا امام مالک ہے, شافعی ہے, حنبل ہے, یہ سبھی کے نزدیک جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینے سے پہلے اگر کوئی اس کو جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ ضروری ہے کہ غسل مس میت کرے. فرمایا تیری انتہا مردار ہے, یعنی اگر تیرے مردے کو غسل دینے سے پہلے کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا. تیری یہ حقیقت ہے. اور جب تو چل پھر رہا ہے ابھی جس حالت میں ہے, اس حالت میں تو حامل غلاظت ہے, غلاظت کو تو حمل کیے ہوئے چل پھر رہا ہے. یہ تیری حقیقت ہے. اور اس کے بعد تو تکبر کرتا ہے. کس بات کا تکبر؟ کس بات کا تکبر؟ تکبر ایک ایسی مرض ہے, جیسے ہماری بہن خار منصوری نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے. جب کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ اس کو جہنم تک لے جاتی ہے. یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جس کو لگ جاتی ہے اور جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, ہاں خدا کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اگر انسان کسی بھی زمانے توبہ کر لے, لیکن توبہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی شرط و شروط ہیں. مثلا ایک شخص نے آ کے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا, اس نے آ کے کہا مولا میں نے جنگ کربلا میں شرکت کی, آپ کے بابا کے اوپر ظلم و ستم کیا, تو کوئی میرے لیے ایسی چیز ہے کہ جس کے توسط سے میں اس گناہ سے نجات پا جاؤں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز غفیلہ پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا. تو اس کے بعد جو سامعین وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولا آپ نے مظلوم کربلا کے قاتل کو, ظاہراً قاتل ہے, قاتل کو آپ نے نجات کا راستہ دکھا دیا. معصوم نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میں امام ہوں, امام کا کام ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے اور راستہ دکھانا, یہ میرا کام, میری ذمہ داری تھی, میں نے انجام دی, لیکن مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے قم میں بھی ہمارے مہمان آ چکے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں عمران علی ہاشمی صاحب. اور تکبر کے بارے میں یعنی دوسرے لوگ بھی جو ہیں اچھی طرح سے انسان کو نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے سامنے جو ہے وہ تھوڑا بھائی یعنی رو رعایت سے کام لے لیں, لیکن جب پیٹھ پیچھے بات ہوتی ہے تو برے ہی الفاظ میں انسان کو یاد کیا جاتا ہے. کیا کریں کہ یہ کیفیت پیش نہ آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات اور خاص کر اپنے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. جی محترم حسن صاحب، جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف کافی بیان کیا اس سلسلے میں، یقیناً یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بیماری ہے، ایک بہت ہی روحانی بیماری ہے، اور اگر اس تکبر کا علاج وقت پہ نہیں ہوا تو یقیناً وہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. خود ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا. لیکن اگر آپ معصومین علیہ السلام کی روایت کی طرف اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ نظر آئے گا آپ کو کہ خود قرآن مجید نے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات نے مستقل طور کے اوپر تکبر کے سلسلے میں بیان فرمایا. اور یہ اس لیے کیونکہ معصومین علیہ السلام اور قرآن مجید اس بات کا علم رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو لمحہ بلمحہ یعنی انسان سے کبھی جدا ہوتی ہے، کبھی اس سے چپک جاتی ہے، کبھی جدا ہوتی ہے تو کبھی اس سے ملحق ہو جاتی ہے. تو بہرحال یقیناً اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کا علاج اگر وقت پہ نہیں ہوا تو یقیناً انسان کو دنیا بھی اس کی خراب کر دیتی ہے یہ بیماری، اور اس کی آخرت بھی خراب کر دیتی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جو متکبر شخص ہے، جو انسان تکبر کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. یقیناً ایسا ہے. آپ دیکھیں کہ خداوند چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ لیسا للمتکبر صدیقن، کہ متکبر شخص کے لیے کوئی دوست اور کوئی حبیب اور کوئی احباب نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو خود اپنے عمل سے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. تو یقیناً انسان کوشش کرے کہ یعنی اس کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو، اور اگر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا معالجہ کرے. انشاءاللہ اگر توفیق حاصل تو اس سلسلے میں آگے میں بیان فرماؤں گا کہ اس کی کس طریقے سے علاج معصوم علیہ السلام نے بیان فرمایا. بہت بہت شکریہ عمران علی ہاشمی صاحب. ضرور انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین ابھی ہم لوگ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر آپ سب کو، اور آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. حسن بھائی بہت ہی پیارا پیغام ہمارے پاس قاسم علی صاحب بارہمولہ سے ہمارے لیے بھیجتے ہیں. میرے خیال میں تکبر اور غصہ انسان کے دو دشمن ہیں. بالکل، اور بہت ہی آپ نے درست بات کہی. حسن بھائی یہاں پر ایک سوال بھی آج بتانا، اپنا نام نہیں لکھا. ان کا سوال اور میرا سوال دونوں کا جو ہے ملتا جلتا ہی ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک جو ہے اپنے چلے پیسے کی بنا پر اس کو ایک بہت تکبر ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں. بہت سے افراد ہوتے ہیں نہ پیسہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ مال و دولت ہے، پھر بھی تکبر کا شکار. ایک خاص اکڑ ہے ان کی بات کرنے میں، چاہے وہ بڑوں سے ہو چاہے وہ چھوٹوں سے ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کہ کیا ان کے دل میں ایمان کی کمی ہے جس وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بجائے دیکھیے، تکبر فقط دولت کی بنا پہ نہیں آتا. کسی بھی چیز کی جب فراوانی ہو جاتی ہے انسان کے پاس تو تقریباً اس کو تکبر کی طرف کھینچتی ہے. انگریزی میں ایک ضرب المثل ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ بری ہوتی ہے. بعض مرتبہ مثلا انسان کے پاس مثلا ایک عالم دین، اب عالم دین کس قدر خدا سے نزدیک ہے، کس قدر اس نے تکبر کے بارے میں پڑھا ہے، کتنی روایتیں اور حدیثیں اور آیتیں اس کی نظروں سے گزری ہیں کہ تکبر ایک بری چیز ہے. لیکن ہم کئی مرتبہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ دیکھتے ہیں وہ شخص تکبر کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ؟ کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میرے پیچھے اتنے لوگ چلتے ہیں، میری مجلس لوگ اتنی سنتے ہیں. تکبر در حقیقت جب انسان کے اندر کسی بھی بات کی فراوانی یا بڑھوتری آ جاتی ہے اور انسان اس چیز کو درک کر لیتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے، آخری نتیجہ وہی ہوتا ہے. میں ہی سب سے.
میں عرض کروں اس کے ضمن میں کہ مثلا بعض دفعہ جوانی آ جاتی، بعض دفعہ حسن آ جاتا ہے، بے شک آدمی غریب ہے لیکن جوان ہے، صحت مند ہے، بعض دفعہ علم زیادہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ مثلا کسی چیز میں مشہور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سیاست میں آگے نکل جاتا ہے، بعض دفعہ اقتصاد میں آگے نکل، یہ ساری چیزیں موجب بنتی ہیں کہ آدمی تکبر کرنے لگتا ہے۔ تکبر کے لیے چونکہ آج ہمارا موضوع ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ہی چلتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بے حد ثواب ہے، اور کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کو ترک نہ کریں۔ جو شخص علوی ہے اور امیر المومنین کا پیروکار ہے، مولا کا شیعہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا، علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، اس کے لیے علی علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی قرآن کو ترک نہ کیا جائے، ضرور قرآن کی ہر روز تلاوت کریں اور سمجھیں قرآن تمہیں کہتا کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے۔ قرآن فقط رٹنے کی کتاب نہیں ہے، فقط مردوں پہ پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن دستور زندگی ہے، اور اس کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کو ہم نے قرآن کے فرمان کے مطابق بنانا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور اہل بیت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں ہم ان کے فرمان کے اوپر چلیں اور انہی جیسی زندگیاں گزاریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کامیابی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا اس۔ لیکن امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا آپ کے جد بزرگوار نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، آیا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا دعا کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کوئی شک نہیں قرآن کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے، لیکن دعا کا ثواب، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ثواب، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے، اپنی پستی اور اس کی عظمت کا اقرار کرنے کا ثواب قرآن کے پڑھنے سے ثواب سے زیادہ ہے۔ تو پہلا علاج ہے آدمی عاجز رہے خدا کے سامنے، کبھی بھی متکبر نہ بنے، خدا سے مانگتا رہے اپنے فرمایا گیا ہے کہ ایک سوئی کی بھی تجھے اگر ضرورت ہے تو خدا سے مانگ، اگر مثلا جلدی دعا قبول نہیں ہوتی تو وسیلہ دے کے مانگ، قرآن میں وسیلہ کا حکم دیا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ دے کے اس کی بارگاہ میں آؤ، وسیلے کے ذریعے اہل بیت کا واسطہ دے کے مانگ، کعبے کا واسطہ دے کے مانگ، قرآن کا واسطہ دے کے مانگ، لیکن مانگ تاکہ تجھے تیری حقیقت، تو اپنی منزل پہ اور اپنے مقام پہ رہے، اور تیرا خدا جو سجدے کے قابل ہے، جو عزت کے قابل ہے، اس کی شان بھی آپ کے نزدیک معلوم رہے کہ کس قدر وہ عظیم ہے۔ دوسرا جو اس کا طریقہ ہے تکبر سے دوری کا اور تکبر سے بچنے کا، وہ فکر آخرت ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور دنیا میں یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں اس دنیا کا مال نہیں ہوں، مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے، میں اپنے گزشتگان کی طرح، کتنے جنازے ہیں جو ہر روز ہماری نظروں کے سامنے اٹھتے ہیں، فرمایا گیا ہے ہر مرنے والا تمہیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، اگر اس دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اگر میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکا، تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، وہ کرو جو تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں حکم دیا ہے، کچھ ایسا نہ کرو کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیوں؟ تم اس دنیا کا مال نہیں ہو، تم کل کلاں ایک عظیم بارگاہ میں جانے والے ہو، اور پھر اس بارگاہ میں جانے کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ تم واپس آ کے اپنی غلطیوں کو درست کر سکو، صحیح کر سکو، ان کی تصحیح کر سکو، لہٰذا وہ کرو کہ جو تمہارا خالق چاہتا ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا چاہتا ہے۔ لہٰذا فکر آخرت انسان کو تکبر سے بچا سکتی ہے، اور واقعاً یہ بہت بڑا ہتھیار ہے تکبر کے مقابلے میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں ناظرین کا، ہم ساتھ سوال سے پہلے میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گی، یہاں پر مدثر خان جو ہے ہندوستان سے ہمارے لیے بھیجتے ہیں، غرور دولت کا ہو یا علم کا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہاں پر شفاقت محمد صاحب ہمارے بھائی ہیں کشمیر سے، ہمارے لیے بھیجتے ہیں ایک سوال، تکبر خواتین کے لیے جائز ہے اور مرد حضرات کے لیے تکبر صحیح نہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب یہ بات درست ہے نہیں، میں پوچھنا چاہوں گی۔ عجیب روایت میں ملتا ہے کہ تکبر خواتین کے لیے جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ نہ محرم کے سامنے متکبر ہوں، غیر محرم کے سامنے عورت کو متکبر ہونا چاہیے، وہ اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب مثلا نہ دے، وہ اگر بات کرنا چاہے تو تکبر کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر جائے، تاکہ اس کے اندر کوئی لالچ پیدا نہ ہو، اس کے اندر ہوس پیدا نہ ہو۔ یہاں آج کل معاشرے میں سب سے پہلے بات کہاں سے شروع ہوتی؟ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، خستے جو ایران میں بہت اچھے عالم دین اسی منظر کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہے تھے، اور مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی اور حقیقت بھی تھی کہ مثلا فون کرنے والا کہتا ہے کہ بے بخشید، تو اسی بے بخشید سے جو ہے آگے بات چلتی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ لہٰذا کیوں فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے مثلا خواتین جو ہیں متکبر رہیں، اس لیے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے نہیں،
اپنے خانوادے کے سامنے نہیں، اپنے جو محرم ہیں ماں باپ کے سامنے عورت کو تکبر کرنا قطعاً حرام ہے۔ کیوں تکبر کرے اس باپ کے سامنے جس نے اپنی جسم کا خون جو ہے وہ خرچ کر کر کے آپ کو صحت مند بنایا اور آپ کو پالا؟ کیوں اس ماں کے سامنے تکبر کیا جائے جس کا ڈائریکٹ ہم خون پی پی کے اور دودھ پی پی کے جو ہے ہم جوان ہوئے ہیں؟ ان کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے تکبر نہیں ہے۔ تکبر عورت کے لیے ہے لیکن غیر محرم کے سامنے ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے تکبر مثلا کلن تکبر حرام نہیں ہے۔ تکبر مثلا ایک جملہ ہے، البتہ میں اس کی بررسی کروں گا، دیکھوں گا کہ یہ واقعاً فرمان معصوم ہے، لیکن اگلے دن بھی میں نے دیکھا ہے، کہا گیا التکبر مع المتکبر عبادہ۔ مثلا جو شخص آپ کے ساتھ تکبر کرتا ہے، آپ ایک مومن انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کو مومن کی عزت درکار ہے، آپ ایک مومن آدمی، عزت دار آدمی ہیں، کوئی شخص آپ کو آپ کی اس شرافت سے اور آپ کی اس عاجزی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سے پست نشان دیتا ہے اور خود کو بڑا نشان دیتا ہے، آپ مومن زرنگ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ میری اس شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، لہٰذا اس کے سامنے کہا گیا ہے کہ تم تکبر کر سکتے ہو۔ جس طرح یعنی تکبر سے مراد کیا، جیسا وہ تمہارے ساتھ بیہیو کرے تم بھی اس کے مقابلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رہبر معظم سید علی خامنہئی حتیٰ کہ امریکہ کے بادشاہ کا وہ نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگلے دن ایک تقریر میں وہ کہہ رہے تھے یہ جو ابھی ان کا یہ صاحب جو ابھی برسر کار آئے ہیں، ہم لوگ کا وقت بہت کم ہے تو اگر اس کو جی تیسرا جو تکبر کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے آدمی کو نماز خاشع بناتی ہے، عاجز بناتی ہے۔ جب اپنی پیشانی یعنی اپنے جسم کا بلند ترین حصہ خدا کے سامنے مٹی پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس وقت انسان تکبر کو اپنے پاؤں تلے روند کے یہاں پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے۔ تکبر کو انسان نماز کے ذریعے، اس مرض کا علاج نماز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے کہ میں اپنے پروردگار سے کیا کہہ رہا ہوں، اس سے کیا مانگ رہا ہوں۔ مثلا یہ آج کل بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے بہت زیادہ نماز گزاران بھائی جو ہیں، دوست جو ہیں یا ہماری بہنیں جو ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ خدا سے کہتے کیا ہیں، ان کو ترجمہ نہیں آتا کہ مثلا سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو گویا ایسے ہے جیسے تم اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہو، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسے ہے جیسے تمہارا اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ لہٰذا نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے۔ اس سے اگلا جو تکبر کا علاج ہے وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی محبت اور ان کے مزارات پہ جانا، ان کی زیارت کرنا اور ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر کبھی اس پہ مفصل بات چیت انشاءاللہ، کہ وہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ یعنی ایک بار میں گفتگو ہو جائے اور اتنے مختصر وقت میں۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو گفتگو پسند آئی ہوگی ہمارے عزیز مہمانوں کی۔ اور رباب ابھی ہم لوگوں کو بریک لینا ہے یا کیا کرنا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کا پہلے شکریہ ادا کروں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو